تدبر القرآن کے نام سے. جی جو تو آج سمجھ یہ آیا کہ صرف تدبر یہی نہیں ہے کہ کتاب کھولیں اور غور و فکر کریں اور الفاظ کی ساخت اور اس کے اوپر سر دھنیں، بلکہ اگر کسی نے اس سے اپنی آخرت کی فکر نہیں کی یا بات کے آنے والے ٹائم کو نہیں سنوارا تو شاید یہ تدبر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو جزاک اللہ خیر، بہت زبردست آپ نے، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جزا دے آپ کو. ٹھیک ہے، یہ کوشچن آنسرس کا ہے سیشن، تو کوئی کوشچن اگر ریلیونٹ ہے فرسٹ اس کو پریفرنس دیتے ہیں جو آج کے ٹاپک سے ہے، اور اس کے بعد پھر اوپن کوشچن بھی کیا جا سکتا ہے. تو جس نے کوشچن کرنا ہے وہ بے شک جو ہے وہ مائک ان میوٹ کر کے اپنا کوشچن کر سکتا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. سوال ایک ریکویسٹ ہے. ریکویسٹ یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ جی بہت سارے تدبر، آپ نے قرآن کو آگے چلانا اور قرآن کے پیچھے چلانا. تو آج کل تو ماشاء اللہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو بہت سارے اسکالرز ہیں. اگر تھوڑا سا اس طرف بھی آپ ٹچ دے دیا کریں کہ جی کس طرح کے لوگوں کو سننا چاہیے اور کیسے لوگوں کو نہیں سننا چاہیے. اصل میں دیکھیے بات، اصل میں آپ کو ایک یہ بات رہنمائی ہوگی ڈاکٹر صاحب، بہت بڑی رہنمائی. نہیں، میں آپ کو اس کا ایک اصول بتا دیتا ہوں. جی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یہ بات فرمائی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑ پیدا کیا ہے، پیئرز کی شکل میں پیدا کیا ہے نا. جی. اللہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے مرد عورت بنائے ہیں، مطلب ہر چیز. اللہ ایک واحد ذات ہے جس کا کوئی پیر نہیں ہے. باقی جتنی مخلوقات ہیں سب کا جوڑ ہے. اس جوڑ کا ایک جوڑ میں کا نیا مطلب آپ کو میں بتاتا ہوں. آج ہو سکتا نیا نہ ہو، مطلب میں سمجھ رہا ہوں ہو سکتا آپ کو پہلے سے معلوم ہو، لیکن میں پھر سے اس کو ذرا ذکر کر رہا ہوں. آپ نے یہ تو پڑھا ہوگا کہ کیا کہتے ہیں معاشیات کی زبان میں ڈیمانڈ ہے، سپلائی ہے نا لفظ. تو یہ بھی پیئر ہے نا ایک طرح سے. بالکل ہے نا، کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو مطلب یہ کسی چیز کی طلب ہوئی تو آپ کو وہ چیز مل گئی، تو پیئر ایک دوسرے سے جوڑ مل گیا. جی. تو مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ایک طلب ہے میرے اندر ایسی کہ کوئی آدمی مجھے دین کے معاملے میں ذرا آسان راستہ بتا دے، جواز فراہم کرنے والا. جی. تو اگر میری طلب یہ ہے تو سپلائی وہی ہوگی. سمجھے آپ؟ جی. اور اگر میری طلب یہ ہے کہ مجھے صحیح قرآن چاہیے، صحیح اسلام چاہیے، صحیح بات چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی سپلائی ملے گی. بھائی اصول کو سمجھ لیجیے. جی. تو اسی لیے آپ کو سپلائی میدان میں جو ہے، مطلب یہ سوشل میڈیا میں ہر طرح کی سپلائی موجود ہے. لیکن سوال وہی ہے کہ آپ جب کوئی ریڈیو یا ٹی وی کھولتے ہیں تو اس میں ہزاروں چینل ہوتے ہیں، تو آپ اس میں سے کون سا دیکھتے ہیں؟ مثلا جو آپ کی طلب کا ہوتا ہے، جو آپ کی ضرورت کا ہوتا ہے، آپ دوسروں کو اگنور کر دیتے ہیں. یہی اصل میں ہمارے یہاں مشکل ہو گئی ہے. ورنہ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ میں تھوڑا سا اس میں میری اپنی یعنی کچھ اس کو خود ستائی، آپ میری اپنی خود تعریف کو نہیں سمجھیں، لیکن میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کہوں کہ مثلا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب تھے، کوئی مسئلہ میں نے بیان کیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ فلاں صاحب جو ہے نا وہ تو بڑے عالم ہیں وہ، اور انہوں نے تو ایسے کہا تھا. تو میں نے ان کو جواب میں یہ کہا کہ میں نے دیکھی بات یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے جواب دے دیا، اور آپ نے ان سے پوچھا انہوں نے بھی جواب دے دیا. تو میں نے کہا میں آپ کو اس بات پر بالکل مجبور نہیں کرتا کہ آپ میری بات مانیں. یہ آپ کا حق ہے کہ آپ میری بات مان لیں، ان کی بات مان لیں، لیکن میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دوں گا کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے لیکن آپ یہ طے کریں کون بڑا عالم ہے. تو آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ ایک عام آدمی سڑک پہ چلتا ہوا وہ کہتا نہیں صاحب فلاں صاحب تو بہت بڑا عالم ہے. کیوں؟ ان کے بھائی 1 لاکھ فالوور ہیں. یہ پرابلم ہے، اصل ایک پرابلم ہے. بالکل صحیح فرمایا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہی مسئلہ ہے. تو وہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑے شخصیت گزری ہیں، ان کے بہت سے درجے ہیں، لیکن ایک بڑا درجہ ان کا علم کا بھی ہے. ابوالکلام آزاد بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے. تو انہوں نے ایک جملہ بڑا خوبصورت کہا تھا. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہم تو بازار میں ہر چیز بک رہی ہے اور بھیڑ لگی ہے، لیکن ہم تو ایک ایسی چیز لے کے بیٹھے ہیں کہ آدمی 1 آ رہا ہے 2 آ رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن جو اپنی چیز ہے وہی ہم بیچ رہے ہیں بس. تو بس وہ دکان آپ نے لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں لیکن لوگ آ ہی نہیں رہے. تو آپ کہیں بھائی پھر تو لوگوں کی خاطر میں اپنی چیز بدل دیتا ہوں.
تو وہ نہیں چلے گا. اور دیکھیے مذہب کی تباہی جو ہوئی ہے، اگر آپ وہ تاریخ پڑھیں گے تو سارے مذاہب کی تاریخ کہاں سے خراب ہوئی. عیسائیت کی مثال تو موجود ہے، عیسائی تو زندہ مذہب ہے نا. یہ عیسائیت عیسیٰ علیہ السلام نے شروع کیا تھا نا، اللہ کے دین، اللہ کا دین تھا نا. یہ کیسے ہوا؟ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ایک فرقہ آیا کہ ہم آپ کے عیسائی ہو جائیں گے، لیکن ہماری فلاں فلاں باتیں ہم آپ کو بدلیں گے نہیں، آپ کو قبول کرنا پڑیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا ہم تہوار مناتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کا نام کرسمس رکھ دیں گے مثلا. انہوں نے کہا فلاں چیز کا، انہوں نے کہا نہیں وہ ختنہ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا ختنہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب یہ ہوا نا، ان کا ہم سور بھی کھائیں گے، انہوں نے کہا سور بھی اجازت ہے. تو ہوا کیا کہ مذہب جو تھا وہ عوام پسند ہو گیا جی، اور وہاں سے وہ مذہب کی ستیانسی ہو گئی. مطلب مذہب آج زندہ ہے، اس کے ماننے والے دنیا کے سب سے زیادہ ہے، لیکن یہ کہ اس میں اس کا اصل کہاں ہے پتہ ہی نہیں. اسلام سے جو اس وقت جنگ ہو رہی ہے ہماری ساری دنیا سے، خود مسلمانوں کے اندر اور باہر، وہ صرف یہ ہو رہی ہے کہ بھائی اسلام آج کے دل میں اپنے آپ کو اپڈیٹ کیوں نہیں کرتا ہے. یہی ہے نا آج کل. یہ جو آپ جن لوگوں کا نام نہیں لیتے ہیں، میں بھی نہیں چاہتا کہ ان کا نام دوں، لیکن جو ان کی کوشش ہے وہ کیا ہے کہ اسلام کو اپڈیٹ کر دیں تاکہ مغرب کے لوگ اسلام کو پسند کرنے لگیں. مثلا جو لوگ اسلام سے بہت دور رہتے ہیں ان کو ذرا سا مطلب یہ کہ لگے کہ نہیں ٹھیک ہے اسلام ہمارے بھی چلے گا. تو اسلام اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. سیدھی سی بات یہ. اور یہی وہ چیز ہے جس میں انسان کا تکبر حائل ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں اتنا بڑا آدمی، اتنا وزیر اعظم فلاں، اور مجھے اسلام سکھائے گا مثلا. تو یہ تو بہرحال رہے گا. جزاک اللہ خیر. جی کوئی اور کوشچن ہے کسی کا؟ ڈاکٹر صاحب میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ہمیں قرآن کو بالکل اس کے ساتھ کرنا چاہیے، مطلب پہلے اس سے پہلے کوئی ذہن کے اندر چیز نہیں ہونی چاہیے پھر قرآن سے اس کو ویلیڈیٹ نہ کریں. بالکل بات ٹھیک ہے، مگر اگر کسی ٹاپک کے لیے آپ تیاری کر رہے ہوں تو آپ نے تو پہلے چیز سوچی ہوئی ہے اور اب اس کے لیے قرآن سے آپ جو ہے وہ ویلیڈیشن لے رہے ہیں یا قرآن کی آیتیں لے رہے ہیں، تو یہ ٹھیک ہوگا یہ بات؟ وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ قرآن میں مثلا آپ چاہتے ہیں کہ عبادت کے بارے میں قرآن میں کیا آیتیں ہیں ان کو آپ پیش کریں، ٹھیک ہے نا. آپ نے پوری تحقیق کی، ریسرچ کی، اور آپ نے بہت سی تفسیر بھی پڑھی، سب کچھ جمع کر لیا. اچھا اس میں آپ کو جو موقع ملا پڑھنے کا تو اس میں معلوم یہ ہوا کہ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ عبادت جو ہوتی ہے وہ تو صرف چند روزوں کا نام ہے، مثلا نماز کا نام ہے. قرآن نے بتایا کہ نہیں عبادت تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو اب آپ یہ کہیں نہیں بھائی یہ تو پھر میں نہیں چاہ رہا، یہ تو نہیں پیش کروں گا میں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب آپ اینڈ ریزلٹ پہ پہنچ رہے ہیں اور قرآن کو آپ ڈسکور کر کے اس سے ایک مطلب لیتے ہیں، تو پھر اس موقع آپ کہتے ہیں بھائی میری رائے یہ تھی لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے میں اس کو مانتا ہوں، فرض کیجیے. تو وہاں پر آپ کو اس کو کرنا پڑے گا. مطلب جو بات حضرت عمر کے بارے میں ایک جملہ آتا ہے کہ حضرت عمر کی ایک تعریف کی گئی ہے کہ قرآن کی بات سننے کے بعد وہ وہیں رک جاتے تھے. مثلا ایک موقع پر انہوں نے ایک بات کہی، ایک خاتون نے کہا کہ آپ نے یہ بات کہی ہے مہر کے بارے میں، یہ تو ایسے نہیں، قرآن میں تو یہ ہے کہ مہر زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا تم صحیح کہہ رہی، ٹھیک ہے میں پابندی نہیں لگاتا. تو یہاں پر کہنے کا مطلب جب قرآن سے میری رائے ٹکرا رہی ہو تو میری رائے کو میں ترجیح دوں کہ اللہ کے قرآن کی ترجیح دوں. یہ مسئلہ ہوگا اس میں. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. جی ہے کسی کا کوئی کوشچن؟ ڈاکٹر صاحب ایک اس سے ہٹ کے ہے، یہ بتائیں کہ ایک حدیث ہے وہ جو وصال سیام کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو رات کو اللہ کے پاس گزارتا ہوں اور اللہ مجھے کھاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. اس کا کیا صحیح مفہوم بنتا ہے؟ یعنی اس کا جو بنیادی طور پر مطلب ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ نے جو روحانی وجود تھا وہ اتنا مضبوط تھا کہ جسمانی جسم اس کو گورن نہیں کر رہا تھا. یہاں ہمارا جسم گورن کر رہا ہے. ہمیں بھوک لگے گی تو ہمیں روح جو ہے ہمیں کچھ نہیں کرے گی، اس میں کوئی مدد نہیں کرے گی. لیکن آپ کے لیے چونکہ اللہ تعالیٰ نے خاص آپ کے ساتھ نبوت کا معاملہ ہے، آپ کے ساتھ اللہ کا ایک وہ ہے، تو اس میں آپ کے لیے گویا وہ چیزیں جو ہمارے لیے بنیادی ضرورتیں ہیں وہ آپ کے لیے بھی ہیں، لیکن وہ آپ کے جسم کو کمزور کرنے والی نہیں بنیں گی اور روح کو دبانے والی نہیں بنیں گی. بس یہ ہے کہ آپ کی ہوگا. باقی یہ کہ آپ انسانی زندگی میں جو چیزیں ہوتی ہیں سب کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ ایسی اسپیشل چیزیں ہیں نا جو مطلب آپ مجھے بتائیے کہ جب یعنی نبی کریم پہ جو وحی آتی تھی اور صحابہ کو تھوڑا بہت تجربہ ہوا ہے کہ وہ وحی کا وزن کتنا ہوتا تھا. اونٹنی زمین پہ بیٹھ گئی، ایک صاحب کے گھٹنے پہ تھے، آپ تو گھٹنا ٹوٹنے لگا ان کا، لیکن آپ برداشت کر لیتے تھے. آپ نے اس کو کیا ہے اس طریقے پر. اس میں یعنی صرف یہ کیفیت بیان کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ اس کو اگر ہم
حقیقی معنی اس کے سمجھنا چاہیں گے تو ہم سمجھ نہیں سکیں گے، کیونکہ ہمیں اس کا تجربہ نہیں ہے۔ تو ہم صرف یہ مان لیں گے کہ ہاں یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص قسم کے بعض چیزیں آپ کے اندر رکھی تھیں جو عام آدمی کے پاس شاید اس طرح سے اتنی میسر نہیں ہے، ورنہ ویسے تو بعض انسان بھی ایسے ہوتے ہیں جو 10-20 دن ویسے بغیر کھائے کے بھی رہ سکتے ہیں، مطلب وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ کو اس سے خاص مدد سے اللہ کی حاصل ہو جاتی، اسی حد تک ہے بس۔